اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس درس نمبر 15 کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم جس نقطے کے اوپر گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی طرف جو لوگ سوال کرتے، جو مسائل اپنے سفیروں کے ذریعے لوگ امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، ان کے جو جوابات موصول ہوتے تھے وہ سوالات کس قسم کے ہوا کرتے تھے، ان میں کس قسم کے مسائل امام علیہ السلام سے پوچھے جاتے تھے اور ان کے جوابات کیا ہوا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے دو نکات کو بیان کیا تھا۔ ایک یہ کہ بعض اوقات لوگ اپنے گھریلو مسائل کا تذکرہ امام علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ ان کے جو گھریلو مسائل ہوتے تھے، جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو گئی، تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی لوگ امام علیہ السلام سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا، خدا ہم سب کے مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے بحق امیر المومنین، تو بھی وہ سفیر کے توسط سے اپنی حاجت امام علیہ السلام تک پہنچاتا تھا، اور امام علیہ السلام دعا کرتے اور امام علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کی یہ حاجت دور ہو جاتی تھی، وہ شفا یابی پا لیتا تھا۔ ہم بھی اگر اہل بیت علیہ السلام سے سچے انداز میں توسل کریں، ہم بھی اگر یقین کریں اس بات کے اوپر کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے حقیقی طبیب ہیں، تو واقعاً ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے افراد یا ان کے علاوہ روحانی اعمال کروا رہے ہوتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، دم درود کروا رہے ہوتے ہیں، درباروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جائیں جن کے پاس اہل بیت جیسی ہستیاں نہ ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام سب کی حاجات کو پورا ہونے کا وسیلہ بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمیں یہ ڈھنگ آتا ہو، ہمیں یہ طریقہ آتا ہو کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق امام علیہ السلام سے مانگیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے وظائف ہیں، اگر ان کے اوپر ہی عمل کر لیں، نہ کوئی جادو ہمارے اوپر اثر کرے گا، نہ کسی کا کوئی کالا عمل ہمارے اوپر اثر کرے گا، ہر قسم کی ٹینشن سے ہم آزاد ہو جائیں گے اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھوڑنا کلمات اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ لگا لیں، تو اہل بیت علیہ السلام کے دامن کے ساتھ متمسک ہو جائیں گے، تو کسی پیر فقیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑے پیر فقیر خود اہل بیت ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کی اولاد اطہار ہے، جن کے جوار میں ہم بیٹھ کے یہ آپ کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام کے دروس آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اس وقت کے زمانے کے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، تو اس زمانے کے لوگ بھی اہل بیت علیہ السلام سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہر معاملے میں جو ہمیں دعائیں تعلیم دیے ہیں، ان دعاؤں کو اگر اس یقین کامل کے ساتھ پڑھیں کہ اسی کے اندر ہماری مرض کا علاج موجود ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اس کی مصلحت ہوئی اس میں، تو یقیناً امام علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل کارآمد ثابت ہوگا، سود مند ثابت ہوگا، اور انسان کو شفا حاصل ہوگی، جیسے کہ دنیا میں ہزاروں انسانوں کو اہل بیت علیہ السلام کے در سے شفا مل رہی ہے۔ لہٰذا میں آج امیر المومنین کے حرم سے اور اس عظیم الشان پلیٹ فارم سے اپنے مومنین سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اہل بیت کے در کے علاوہ کسی اور در کی طرف اپنی جبین کو نہ جھکائیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو اور ہمیں جو
اب کتابوں کے اندر وظائف بتائے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو یہ عمل انجام دیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ ظاہری وسیلہ ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ساتھ ان اعمال کو، ان دعاؤں کو اور ان چھوٹے چھوٹے وظائف کو اگر ہم انجام دیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دیے ہیں تو واقعاً جو ہے وہ ہمیں ہر بیماری سے شفا مل سکتی ہے۔ ان مسائل میں سے چند دیگر کچھ مسائل کو ہم آج بیان کریں گے کہ جو لوگ امام علیہ السلام سے پوچھتے تھے اور خطوط اور توقیعات کی شکل میں ان کا جواب آتا تھا۔ ان توقیعات میں سے مومنین کے لیے اولاد نرینہ کی دعا ہوتی تھی، جیسا کہ علی بن بابویہ الکمی نے اپنے کسی شخص کو حسین بن روح کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اور حسین بن روح النوبختی کو کہو کہ وہ امام علیہ السلام سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کرے۔ یہ شخص جب حسین بن روح النوبختی کے پاس آیا تو اس نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا اور کہا کہ علی بن بابویہ الکمی اور میرے لیے آپ امام علیہ السلام سے درخواست کریں کہ امام علیہ السلام ہمیں اولاد نرینہ عنایت کریں۔ حسین بن روح یہ پیغام لے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند دن گزرے تھے کہ یہ جواب آیا، ان قریب اللہ علی بن بابویہ الکمی کو ایسا بابرکت بیٹا عطا کرے گا جس کے وجود کو اللہ امت کے لیے نفع بخش قرار دے گا، نفع مند قرار دے گا۔ لیکن جو شخص حسین بن روح کے پاس پیغام لے کے آیا تھا اس کے لیے امام علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کی بنیاد پہ یہ جانتے تھے کہ اس بندے کے مقدر میں اولاد نرینہ نہیں ہے، لہٰذا دعا امام علیہ السلام نے نہیں کی۔ یہاں پہ اس نقطے کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ممبروں پہ خواہ مخواہ سستی شہرت کے لیے، خواہش نفس کے لیے لوگوں کے اذہان میں شبہ ڈالتے ہیں کہ اہل بیت اللہ کی تقدیر کے مالک ہیں، اور اس ضمن میں راہب والا وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے، پھر پیغمبر اور پھر دیگر آئمہ کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی ماجرا ہے سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ساتھ جو ہے وہ بیٹے دیے جائیں۔ یہ توہین ہے اللہ کی، یہ توہین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ واقعاً ایسے افراد کو مقام نبوت سے آشنائی نہیں ہے، مقام ربوبیت سے آشنائی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو تقدیر کا علم ہے کہ تقدیر لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے، لوح محو اثبات میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا انہیں علم ہے، لیکن تقدیر کو بدلنے کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ اللہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ بعض اوقات خود آپ کا عمل آپ کی لوح محو اثبات میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے تو اس کو بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی عمر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 سال لکھی، آپ نے قطع رحمی کی، آپ کی عمر کم ہو کے 20 سال ہو گئی، 10 سال ہو گئی، کم ہو گئی۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کی تو عمر زیادہ ہو گئی، دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رزق مثلا کم لکھا تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ یہ بعض اوقات صدقہ ہے، اسی طریقے سے جو انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، انسان کے مال و اولاد میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی ہے، یہ اعمال جو ہیں وہ اس کی لوح محو اثبات میں لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کا موجب بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریٹائرڈ ہو گیا اور پینشن کے اوپر چلا گیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام اپنی مرضی سے جس کو چاہیں 10 اولادیں دے دیں اور جس کو چاہیں کہیں کہ نہیں تمہیں نہیں دیتا۔ یہ ان کی عطا کا معیار جو ہے وہ ہماری عطا کی طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کی بنیاد پہ یا اپنے جو علاقات ہوتے ہیں یا اپنے جو ہمارے خاص طور پہ واسطہ تعلق ہے اس کی بنیاد پہ ہم عطا کرتے ہیں۔ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی عطا کا معیار یہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اہل بیت اس معیار کے اوپر عطا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک زیادہ
متقی ہوتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات انتہائی اہل بیت علیہ السلام کے مقام کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لکھی ہوئی تقدیر ہے اس تقدیر کے اوپر اہل بیت آ کے قلم چلا دیتے ہیں اور اللہ کے لکھی ہوئیوں کو مٹا کے اپنی مرضی سے کسی کو 10 بیٹے عطا کر دیے اور کسی کو ایک بھی عطا نہ کیا، یہ اللہ کی توہین ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی معرفت کے کس درجے کے اوپر فائز ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام ایک لمحے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس لیے کہ آپ نے ان کے مقام اطاعت کو دیکھ کے اللہ کے مقام کو دیکھنا ہے کہ جس کے سامنے علی ابن ابی طالب جیسا امام عظیم سجدے کر رہا ہے وہ خالق کیسا ہوگا۔ واقعی یہ مقام توہین ہے کہ کوئی کہے کہ تقدیر کے اوپر قلم پھیر دیتے ہیں، رب جانے تھے حسین جانے، اس قسم کے نعرے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ایک نظام کا نام ہے، اس نظام کے تحت ہم چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے توسط سے ہمیں بیماریوں سے شفا بھی دے گا اور ہماری تمام حوائج کو پورا کرے گا۔ چوتھی چیز، مشکلات و معاملات کے حل کے لیے لوگ امام علیہ السلام کو دعا کے لیے کہتے تھے، جیسا کہ آذربائیجان میں امام علیہ السلام کا ایک وکیل تھا جس کا نام قاسم بن العلا تھا، جس کے متعدد بیٹے پیدا ہوئے اور وقفے سے وہ سارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے اور وہ اولاد زندہ رہے۔ کچھ عرصے تک جواب نہیں آیا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر جب اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ایک بیٹا دیا جس کا نام اس نے حسین رکھا، اور پھر اس نے امام علیہ السلام سے درخواست کی، خط لکھا کہ مولا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو زندگی عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ آپ کے اس بیٹے کو زندگی عطا کرے گا، اور وہ اس کا بیٹا زندہ رہا اور کافی عرصہ اس نے زندگی پائی۔ تو یوں لوگ اپنی حاجات اور اپنی ضروریات امام علیہ السلام کی طرف لکھا کرتے تھے۔ پانچواں مورد، اسی طریقے سے لوگ امام علیہ السلام سے سفر کی اجازت بھی طلب کیا کرتے تھے، جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک یمانی شخص جس کا تعلق یمن سے تھا، وہ ایک یمنی قافلے کے ساتھ عازم سفر ہوا کہ واپس اپنے ملک یمن کی طرف جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی طرف اس نے خط لکھا تو جواب آیا کہ ان کے ساتھ تم سفر نہ کرو، تمہارا ان کے ساتھ سفر کرنا اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے۔ پس وہ امام علیہ السلام کے کہنے پہ کوفہ میں رک گیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم بغداد کو چھوڑو اور جا کے کوفہ رکو۔ امام کے حکم کی اطاعت کی، اور پھر کچھ دن کے بعد پھر اس کا ارادہ بن گیا کہ اب سمندری سفر کے لیے امام علیہ السلام سے اجازت مانگتا ہوں۔ پھر بھی اجازت نہ ملی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس سال جتنے لوگوں نے بھی سمندری سفر کیا تھا وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ بس امام علیہ السلام اپنے علم امامت سے جانتے تھے کہ اس بندے کے لیے یہ سفر کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے۔ چھٹا مورد، حج کے لیے مومنین امام علیہ السلام سے اجازت لیتے تھے، جیسا کہ بنی نوبخت کے ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سفر حج کے لیے اجازت چاہی۔ امام علیہ السلام کی طرف خط لکھا تو جواب آیا کہ فی الحال ہم مصلحت نہیں سمجھتے، مصلحت نہیں ہے کہ اس سال تم حج پہ جاؤ، لہٰذا اس سال تم حج پہ نہ جاؤ۔ یہ شخص بڑا افسردہ ہوا، غمگین ہوا، اور امام علیہ السلام کی طرف دوبارہ اس نے خط لکھا کہ مولا آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے اور آپ کی اطاعت کرتے ہوئے میں حج پہ نہیں جا رہا، لیکن حج پہ نہ جانے کی وجہ سے مولا دل بڑا غمگین ہے، افسردہ ہوں، چونکہ ہر سال حج پہ جاتا ہوں، اس سال آپ کے کہنے پہ میں حج پہ نہیں جا رہا ہوں تو دل بڑا غمگین ہے، افسردہ ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ غم نہ کرو، تم انشاءاللہ اگلے سال حج پہ جاؤ گے۔ اگلا سال جب آیا تو اس نے پھر امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور جواب آیا کہ تمہیں اس سال سفر پہ جانے کی اجازت ہے، تم حج کر سکتے ہو۔ آخری مورد کہ جس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کی طرف سے جو جوابات آتے تھے وہ لوگوں کے کس قسم کے سوال ہوا کرتے تھے۔
مومنین امام علیہ السلام سے کفن و حنوط کا مطالبہ کرتے تھے اور امام انہیں کفن اور حنوط مہیا کرتے تھے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے محمد بن زیاد نے امام علیہ السلام کو خط لکھا کہ مولا مجھے کفن چاہیے، مجھے آپ کے کفن سے تھوڑی سی مقدار میں ہی اگر مجھے کفن دے دیں تو میں متبرک ہونا چاہتا ہوں، میں اس کپڑے کے ٹکڑے کو اپنے ساتھ قبر میں رکھوں گا۔ تو جواب آیا کہ تمہیں فی الحال کفن کی ضرورت نہیں ہے، سن 81 ہجری میں تمہیں کفن کی ضرورت ہوگی، اس وقت تمہاری موت ہوگی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ سن 81 ہجری جب آئی تو اس کی وفات سے 1 ماہ پہلے امام علیہ السلام نے اس کی طرف کفن بھیج دیا، اور اس کی موت کی جو تاریخ امام علیہ السلام نے بتائی تھی ایگزیکٹ اسی وقت وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ تو یہ وہ مسائل تھے کہ جو امام علیہ السلام سے لوگ پوچھتے تھے اور امام علیہ السلام ان کے جوابات لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں اور آئندہ آنے والے درس میں غیبت صغریٰ کے مزید واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔